بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالعلوم اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں اور خبروں کا جو مرکز و محور وہ ہیں عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج بظاہر تو سوالوں کا جواب دیا ہے، لیکن انہوں نے اس میں بہت ہی معنی خیز باتیں کی ہیں، اور ان معنی خیز باتوں کا مخاطب کون تھا؟ اور وزیر اعظم عمران خان نے میدان میں نکلنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور ان کو جو کچھ بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا اپوزیشن کی طرف سے اور میڈیا کی طرف سے، ان کا انہوں نے بڑے کھل کر اظہار کیا ہے، اور اپنی حکومت کی کارکردگی بھی بتائی، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ باتیں کی ہیں، اور ان باتوں کا مطلب کیا ہے۔ لیکن ایک بات یہ کہ صدارتی نظام کے بارے میں انہوں نے کوئی ایڈورس بات نہیں کی ابھی تک، اور اس سوال کے جواب کو وہ گول مول سا کر کے نکل گئے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ایک بظاہر یہ ایک سوالات کے جوابات دینے کا پروگرام تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ پروگرام پہلے بھی وہ کر چکے ہیں، وہ آتے ہیں، لوگ لائیو کال کرتے ہیں اور ٹیلی فون پہ سوال پوچھتے ہیں، اور وزیر اعظم ان کو براہ راست جواب دیتے ہیں۔ تو انہوں نے 3-4 باتیں کی ہیں، اور ان باتوں کا مطلب کیا ہے۔ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ میں بطور وزیر اعظم کم خطرناک ہوں، اور میں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا رہا تو میں کم خطرناک ہوں، اور اگر میں باہر نکل آیا تو پھر میں کسی کے قابو میں نہیں رہوں گا اور سب کو سبق سکھا دوں گا۔ لب لباب یہ ہے۔ وہ کس سے مخاطب تھے؟ اصل چیز یہ ہے کہ وہ کس سے مخاطب تھے۔ کیا وہ اپوزیشن سے مخاطب تھے، میڈیا سے مخاطب تھے، یا پھر وہ وکٹ کے چاروں طرف کھیل رہے تھے اور کسی اور کو سنا رہے تھے؟ یہ امپورٹنٹ بات ہے، اور اس میں خاص طور پہ شہباز شریف خاندان کے بارے میں انہوں نے کھل کر اظہار خیال کیا، اور انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں NRO کا کراؤڈ بیٹھا ہے، اور میں شہباز شریف کو لیڈر آف اپوزیشن نہیں مانتا، وہ ایک کرپٹ آدمی ہے، اور اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ ذرا ترتیب سے چلتے ہیں کہ ان باتوں کا مطلب کیا ہے، اور بہت سارے سخت سوالات کے جوابات دیے، لیکن لگتا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کچھ کنوے کرنا تھا، اور اس لیے انہوں نے اس پروگرام کے ذریعے بہت ساری باتیں کنوے کی، کیونکہ سوالات ان سے جو پوچھے گئے ان سوالات میں اس طرح کے واضح سوالات نہیں تھے جن موضوعات پہ وہ بولے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اقتدار سے باہر نکل گیا تو میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لانگ مارچ کا منصوبہ رکھتی ہے، تو یہ کیا حکومت اس میں پریشان ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اقتدار سے باہر نکل گیا تو میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں گا، اور میں اقتدار میں آیا ہوں تو کبھی ایک سیاستدان کہتا ہے کہ اب گئی حکومت، اور کبھی دوسرا کہتا ہے، اور یہ پبلک کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا عوام کو یا تو ذوالفقار علی بھٹو نے نکالا، یا پھر عوام میرے ساتھ ہے اور میں ان کو نکالوں گا، اور عوام بار بار بیوقوف نہیں بنتی۔ ہاں، مہنگائی ہے، عوام تنگ ہیں، لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں نکلیں گے، کیونکہ میرے ساتھ وہ اس لیے نکلے تھے کیونکہ میں ان کی چوری بچانا چاہتا تھا، اور آپ اپنی چوری بچانے کے لیے نکل رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت یہ مدت بھی پوری کرے گی اور اگلی مدت بھی پوری کرے گی۔ ہم اتنے مشکل وقت سے نکلے ہیں کہ کسی حکومت کو وہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو ہمیں کرنا پڑا۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہماری جماعت نہ صرف یہ مدت پوری کرے گی بلکہ آئندہ بھی، اور بلکہ انہوں نے کہا میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اقتدار سے باہر نکل گیا تو میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ ابھی تک تو میں چپ کر کے دفتر میں بیٹھا ہوں اور یہ تماشا دیکھتا رہتا ہوں۔ میں اگر سڑکوں پر نکل آیا تو آپ لوگوں کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ آپ کو پہچان چکے ہیں۔ جو آپ نے اس ملک کے ساتھ 30 سالوں میں کیا، جو لوگوں میں لاوا پک رہا ہے آپ کے خلاف، لوگوں کو صرف آپ کی طرف دکھانا ہے، اور پھر کوئی لندن بھاگے گا اور کہیں اور بھاگ رہا ہوگا۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ وہ نواز شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ واپس آ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ
کہ لندن سے آج آ جائے گا، کل آ جائے گا نواز شریف۔ عمران خان کہتے ہیں ہم تو دعا کرتے ہیں کہ وہ لندن سے واپس آئے، اور واپس نہیں آنے لگا کیونکہ اس کو پیسے سے پیار ہے، اور جو پیسے کی پوجا کرتا ہے وہ کبھی بھی اسے گنوانا نہیں چاہتا، وہ پیسوں کو بچائے گا اور وہ لندن سے نہیں آئے گا۔ یہاں شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، آج ڈیل ہو گئی، کل ڈیل ہو گئی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کا وقت ختم ہو چکا۔ پھر میڈیا پہ انہوں نے بات کی، میڈیا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کچھ اچھے بھی ہیں صحافی، اور کچھ ایسے صحافی ہیں جو ہر وقت مایوسی پھیلاتے رہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کی جو گھٹیا گفتگو اور بکواسیات ہے وہ میں سنتا رہتا ہوں، لیکن میں تو ایک جہاد کر رہا ہوں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا میرے پاس تو سب کچھ تھا، اللہ کا دیا ہوا، تو پیسہ بھی تھا، شہرت بھی تھی، عزت بھی تھی۔ تو اس کے بعد ایک اور سوال ان سے پوچھا گیا اور مہنگائی کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ میں صبح اٹھتا ہوں، اپنا فون دیکھتا ہوں، مجھے 1 گھنٹے میں پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے مسائل کیا ہیں، اور اس سے میں بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس دوسری طرف پہلے سے ذرا پولیٹیکل گفتگو پہ بات کرتے ہیں کہ آخر یہ ساری گفتگو عمران خان صاحب نے کی۔ پھر این آر او کی بھی بات کی کہ یہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں بھی جنرل مشرف کی طرح انہیں این آر او دے دوں، لیکن میرے نزدیک یہ ملک کے ساتھ بڑی غداری ہے۔ اور عمران خان سے جب صدارتی نظام کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ جب میں وزیر اعظم بنا تو میں نے قوم سے خطاب میں کہا تھا کہ میں ایک بات کہی تھی کہ آپ کو بڑا شور ملے گا اور ساری جگہ سے آوازیں آئیں گی کہ نااہل ہے، یہ ملک تباہ کر دیا، اور میں نے تب بھی کہا تھا کہ ہم کوئی مفاہمت نہیں کرنی۔ تو یہ انہوں نے کہا وزیر اعظم عمران خان نے۔ اب آتے ہیں جی کہ نمبر 1 شہباز شریف صاحب کو، انہوں نے کہا جی کہ وہ میں ان کو اپوزیشن لیڈر نہیں مانتا، اور وہ ایک کرپٹ آدمی ہیں، کرپشن میں گھرے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی بات تو کرنی نہیں چاہیے، اور میں تو ان کو ایک کرپٹ آدمی کے طور پہ جانتا ہوں۔ تو اس کے بعد ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب نے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے بطور لیڈر آف اپوزیشن، اور یہ ضابطہ ہے قانون کا، اور اگر ان کو لیڈر آف اپوزیشن نہیں بنانا چاہتے تو ڈی نوٹیفائی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے آئین اور قانون سے انحراف پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن بینچوں پہ جس کو سب سے زیادہ میجورٹی حاصل ہوتی ہے وہی لیڈر آف اپوزیشن ہوتا ہے، اور لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے جس کو مجموعی طور پہ ایوان میں ہوتی ہے جی اکثریت۔ اب یہ ساری باتیں وزیر اعظم عمران خان نے کیوں کی، اور لانگ مارچ 2 آنے کے لیے تیار ہیں، اس کے بعد ڈیل کا تذکرہ کرتے ہیں، این آر او کا تذکرہ کرتے ہیں، جنرل مشرف کی مثال دیتے ہیں۔ تو یہ ان فیکٹ معاملہ کیا ہے؟ ان فیکٹ معاملہ یہ ہے کہ جو پچھلے دنوں سے کافی عرصے سے جو گفتگو چل رہی ہے، اور ابھی بھی یہ معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ اپوزیشن ناراض نظر آتی ہے۔ اپوزیشن تو پہلے دن سے ناراض تھی اور اب بھی ناراض ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ہیں اتحادی جماعتوں کے ارکان جو ہیں وہ بھی اپنے تھوڑا سا تیور بدلا ہوا ہے۔ پرویز خٹک صاحب کا ایپیسوڈ ہو چکا ہے، جے کے ٹی آلریڈی موجود ہے، تو اس لیے یہ سارے معاملات تھوڑے سے ڈگمگا رہے ہیں۔ پھر اصل جو خان صاحب کو دھڑکا لگا ہوا ہے وہ یہ ہے، ان کو شاید یہ باتیں بتائی جاتی ہیں اور ان کے کولیگ بتاتے ہیں کہ جناب موڈ بدلا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارے کرتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ واضح طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر چکے ہیں، اور اس میں وہ بتا چکے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہے، جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں انہیں سے پوچھیں۔ لیکن آج جو وزیر اعظم عمران خان کی گفتگو تھی وہ بڑی کیا کہنا چاہیے، اس میں تھوڑا سا کافی جھول تھے، اور وہ اپوزیشن سے مخاطب کم تھے اور دوسری جانب زیادہ مخاطب تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جی مہنگائی کے بھائی بہت واضح طور پہ جواب دیا۔ مہنگائی کے وجہ انہوں نے کہا کورونا ہے، اور کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشتیں جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ تباہ ہوئی ہیں، لیکن پاکستان کی پوزیشن بہت بہتر ہے، انہوں نے مکمل طور پہ دفاع کیا۔ البتہ انہوں نے کافی لوگوں کو انہوں نے کھری سنائی، اور سب سے پہلے تو اپوزیشن کو تو وہ سناتے رہتے ہیں،
انہوں نے اس دفعہ کچھ اور بھی کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی اپوزیشن مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو میں ہرگز بلیک میل نہیں ہوں گا۔ تنخواہ دار طبقے کے بارے میں بھی انہوں نے بہت زیادہ بات کی، اور جو اصل چیز ہے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا احتساب جو ہے وہ میں جہاد کے طور پہ کرتا ہوں اور یہ کرتا رہوں گا، اور ہمارے دور میں انہوں نے کہا غربت میں کمی ہوئی ہے اور 40 ارب روپیہ گھروں کی تعمیر کے لیے لوگوں کو قرضے دیے جا چکے ہیں، گھروں کی تعمیر کے لیے، اور 5.37% جو ہے وہ GDP ہے، شرح نمو رہی ہے، اور پاکستان میں پاکستانیوں کے پاس انہوں نے کہا کہ دولت میں اضافہ ہوا ہے، پر کیپٹا انکم بڑھی ہے، اور وہ اس لیے بڑھی ہے کہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے اعداد و شمار بھی پیش کیے۔ اگلی بات انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے کیسز میں میں ذاتی دلچسپی لے رہا ہوں اور ان کو پرسو کرتا ہوں، شہباز شریف سے ہاتھ ملانا جرم سمجھتا ہوں اور بالکل نہیں سمجھوتا کروں گا، ہاتھ تک نہیں ملاؤں گا۔ پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کی، اور وہ تھی کہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ 19,000 کسٹم کیسز عدالتوں میں پڑے ہیں، 270 ارب روپے کے ہیں اس کی مالیت، یعنی کہ وہ کیسز ہیں۔ FBR کے 2500 ہزار ارب کے 2,500 ارب روپے کے کیسز عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا۔ انہوں نے کہا مافیاز کے 800 حکم امتناع کے 2,500 ارب پھنسے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ عدالتوں میں جو حکم امتناعی اسٹے آرڈرز ہوئے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، یہ ایک بات انہوں نے کی ہے۔ اور اب اس کا رد عمل کیا آتا ہے، کیونکہ جو اسٹے آرڈرز ہوتے ہیں وہ ظاہر حکومت بھی ہوتی ہے اور جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کے بھی وکلا ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑی انہوں نے الارمنگ فگر دیا ہے کہ 2,500 ارب روپے مالیت کے کیسز صرف اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ ان کے خلاف عدالتوں نے اسٹے آرڈرز جاری کیے ہوئے ہیں، اور 19,000 کسٹم کے کیسز۔ پھر عمران خان نے کہا کہ میں 8,000 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کر کے دکھاؤں گا، 8,000 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کروں گا، اور پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کہی کہ 30 لاکھ گھر جو ہیں وہ بننا شروع ہو چکے ہیں، 30 لاکھ گھر، شاید وہ جو اوپر قرضہ ہے 40 ارب روپے کا اجرا ہوا ہے اس کے روشنی میں وزیر اعظم کہہ رہے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات بھی انہوں نے کی ہے، اور وہ یہ کی ہے کہ طلبہ کو انہوں نے کہا 47 ارب روپے طلبہ کے اسکالرشپ کے لیے مختص ہیں اور دیے جا رہے ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات انہوں نے کہا کہ جو صنعتیں ہیں، کارخانے ہیں، کارخانہ داروں کو کل ان کے جو اعداد و شمار ہیں وہ کہتے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں 980 ارب روپے کا منافع ہوا ہے۔ ملک کے بڑے تاجروں سے کی بات کر رہے تھے، اور یہ بات فیکٹ ہے کہ جو مہنگائی، چیزیں مہنگی ہوئی ہیں وہ اس ریشو سے مہنگی، اس سے کہیں زیادہ مہنگی کی گئی ہیں جو کہ ایک اوسط بنتا ہے، تو لہٰذا یہ سارا منافع پھر یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کارخانے جو ہیں، کارخانہ دار امیر ہو رہا ہے اور منافع ان کو مل رہا ہے، اور جب شرح نمو بڑھ رہی ہے تو ظاہر ہے یہ ساری آمدنی جو وزیر اعظم نے بتایا کہ اتنے ہزار ارب روپیہ کی جو آمدنی ہے وہ بڑھی ہے پاکستانیوں کی، تو وہ پاکستانیوں کے یہ جو تنخواہیں نہیں بڑھیں اور یہ مزدوروں تک شفٹ نہیں ہوا، امپلائز تک شفٹ نہیں ہوا۔ اس کے لیے وزیر اعظم نے کہا کہ جی میں بالکل کارخانہ داروں سے بھی، صنعت کاروں سے، تاجروں سے میٹنگ کروں گا، پہلے بھی کہا ہے، اور اب ان کو کہوں گا کہ اگر وہ خود منافع کما رہے ہیں اور 1,000 ارب روپے کا منافع پچھلے اس عرصے میں ان کو ملا ہے تو پھر وہ عام آدمی کو، اپنے امپلائز کو کیوں نہیں دے رہے یہ سارا کچھ۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو مقروض ملک ملا تھا، خسارہ 20 ارب ڈالر تک تھا، تو یہ سارا کچھ انہوں نے کہا کہ ہمیں ملا، اس کے باوجود ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ بھی آج وزیر اعظم عمران خان نے گفتگو کی ہے، لگتا یہی ہے کہ کچھ جو سننے میں ان تک بھنک پہنچی تھی، اور جس طریقے سے
اپوزیشن تیاریاں کر رہی ہے، میڈیا میں ان کے خلاف کام شروع ہو چکا ہے، تو ان سارے لوگوں کو پیغام دیا، اور وہ جو کانسپریسی چل رہی ہے کہ اس کے پیچھے وہ ہیں، اس کے پیچھے یہ ہیں، یہ ساری باتیں کی گئی ہیں وزیر اعظم عمران خان نے، اور ان کا میسج مجھے جو ہے وہ یہی لگا کہ بہتر ہے کہ مجھے نہ ہٹایا جائے، میرے خلاف کوئی اقدام نہ کیا جائے، مجھے وزیر اعظم ہی رہنے دیں، اور اگر مجھے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا اور میں باہر نکلا تو پھر میں گھر نہیں بیٹھوں گا، بلکہ اس کے لیے میں تگ و دو کروں گا اور لوگوں کو باہر نکالوں گا، یعنی دھرنا پالیٹکس دمادم مست قلندر دوبارہ شروع ہو جائے گا، اور پھر پتہ سب کو لگ جائے گا، اور ان کو بھی لگ جائے گا کہ میں کتنا خطرناک ہو سکتا ہوں۔ تو میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے جی کہ اس طرح کی گفتگو کرنی نہیں چاہیے پرائم منسٹر کو، اور اگر ان کے پاس کوئی سالڈ انفارمیشن ہے تو اس پہ بات کرنی چاہیے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ مقابلہ سخت ہے اور وقت کم ہے۔ آج کی جو گفتگو تھی وزیر اعظم کی، اس سے یہی لگا، اشاروں کنایوں میں وہ بہت کچھ کہہ گئے ہیں۔ اب انتظار کیجئے اپوزیشن میڈیا کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو بحث شروع ہو چکی ہے، اب الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اس پہ بحث ہونا شروع ہو جائے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔